الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد میرے لائق تکریم اور قابل احترام برادران اسلام، حضرات گرامی، حاضرین کرام، سامعین و حاضرین اور ناظرین گرامی قدر، دین اسلام ان حقائق اور فیکٹس اور ازلی سچائیوں کی تعلیم کا نام ہے حقائق، فیکٹس اور سچائی، جسے ہندی زبان میں ست بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی تعلیم کا نام ہے۔ انسان کے اندر ایک کمزوری ہے، نادانی اور بے علمی، جہالت اور ناواقفیت، اور اس ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے انسان ظلم کا شکار ہوتا ہے، اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے، اپنے ماحول کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے رب کے معاملے میں زیادتی کرتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے۔ جو اس کا حق ہے وہ اس کو نہیں دیتا، جو اس کا مقام ہے وہ نہیں مانتا۔ یہ انسان کی جہالت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے یہ علم نازل کیا ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے، جو وحی کا علم ہے۔ یہ علم تجربے سے نہیں ملتا، ساری دنیا کے تجربے اکٹھے کر لیے جائیں، یہ حقیقتوں کا علم نہیں ملے گا۔ یونان کے فلسفی آج تک جن کے فلسفے کو مانا جاتا ہے وہ جاہل تھے، اور آج 21ویں صدی کے سائنٹسٹ، فلاسفر، اسکالر اور دانشور جو قرآن اور حدیث کے علم سے بے بہرہ ہیں، آج بھی اس دور کے اندر جب ٹیکنالوجی اس حد تک ترقی کر چکی ہے کہ لوگوں نے رات کو دن بنا دیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند پہ قدم رکھ لیا ہے، اور ہم مریخ پہ بکنگ کر رہے ہیں کالونیاں بنانے کے لیے، ہم وہاں سٹی پلاننگ کریں گے۔ دعوے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے تو یہی فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں ہم نے تمہیں لٹانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے تم اٹھو گے۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے۔ ان کے دعوے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے وقت آئے گا سامنے آ جائیں گے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ دین کے علم کے بغیر انسان کو حقیقت کی معرفت نہیں ہوتی۔ حقائق، ست، فیکٹس اور ازلی سچائیاں، ایسی سچائیاں جو بدلتی نہیں ہیں، کبھی نہیں بدل سکتی، وہ اس دین نے بتائی ہے، اور دین اس علم کا نام ہے جو قرآن و سنت ہے۔ یہ علم سیکھنا میرا اور آپ کا سب کا فرض ہے۔ اس کے سیکھنے سے انسان کا ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے، انسان کو صحیح عرفان اور انسان کو صحیح یقین حاصل ہوتا ہے، اور اس عرفان اور یقین سے انسان کا عمل بنتا ہے، انسان کی نیت بنتی ہے، انسان کے عمل کے اندر سدھار اور سوار آتا ہے، اور انسان اپنے مقام کو پہچانتا ہے اور اپنی ترجیحات اور اپنے معاملات کے اندر
اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے آگے کس کو رکھنا ہے، پیچھے کس کو کرنا ہے، پہلے کس کو کرنا ہے، بعد میں کس کو کرنا ہے. ما قدمت و اخرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. ہر ایک کو پتا چلے گا اس نے کس کو آگے کیا، کس کو پیچھے کیا، کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. انسان کو آگے جا کے پتا چلے گا. تو یہ پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ دین حقیقتوں کی تعلیم کا نام ہے، اور یہ جو حقیقتیں ہیں ان میں سے ایک حقیقت میرے اور آپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جس کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور وہ ہماری ظاہر بینی، ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جانا، ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جانا. اور جو اللہ رب العزت نے دل کے اندر بصیرت رکھی ہوئی ہے، اور یہ قرآن اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور یہ اللہ کا اتارا ہوا نور، یہ اس بصیرت کو بڑھاتا ہے، یہ اس بصیرت کو روشن کرتا ہے. یہ نور ہے، یہ علم نور ہے، قرآن نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے سورج قرار دیا ہے. شاہداً ومبشرا ونذیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورج ایسا روشنی کرنے والا سورج جس نے سارے جہان کو روشن کر دیا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جس علم کے ساتھ اور جس نور کے ساتھ انسان کو بصیرت کی آنکھیں حاصل ہوتی ہیں، اس سے انسان اس ظاہر کے پیچھے دیکھ لیتا ہے. جیسے کوئی دیہاتی آئے تو اس نے اس لائٹ کو دیکھ کر کہنا ہے کہ شیشے کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی جل رہی ہے، لیکن آپ جیسے سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ پیچھے گرڈ اسٹیشن سے بجلی آ رہی ہے، اور گرڈ اسٹیشن میں بھی جو آ رہی ہے پیچھے جنریٹر سے آ رہی ہے. جنریٹر کے اندر مشین لگی ہوئی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اور وہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے اور یہاں آ رہی ہے. وہاں سے کٹی ہوئی تھی تو سارا کچھ اندھیر تھا، یہ سارا کچھ موجود تھا. کرنٹ نہیں تھا، یہ کچھ نہیں چل رہا تھا. کرنٹ آ گیا تو چل پڑا سارا کچھ. انسان جب جاہل ہوتا ہے تو وہ ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھاتا ہے، لیکن جب انسان حقیقت شناس ہوتا ہے تو وہ پیچھے تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ہم جنریٹر تک پہنچتے ہیں، ہم جنریٹر تک پہنچتے ہیں، لیکن جس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ جنریٹر کے اندر جو یہ خاصیت رکھنے والا ہے کہ اس کے اندر سے بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے، جس نے ان چیزوں کو ایسا بنایا ہے. یہ ہمارے لیے بجلی بنا رہی ہیں. اگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، اگر ایٹم کے اندر وہ قوت نہ ہو، اگر زمین کے اندر یہ خاصیت نہ ہو، اگر پانی کے اندر یہ خصوصیت نہ ہو جو اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی، تو کیا بنے ہمارے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتے، بے بس. تو بصیرت کی آنکھ جو ہے یہ انسان کو حقائق کے پیچھے جو کچھ ہے، حقائق کے اندر جو کچھ ہے، ظاہر کے پیچھے جو کچھ ہے، وہاں تک پہنچا دیتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ انسانوں کی کمزوری ہے. اللہ اکبر. کلا بل تحبون العاجلہ، سورۃ الدہر، سورۃ الانسان، جس میں اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ کا بیان کیا. دوزخ کا بیان بڑا مختصر اور جنت کا بیان بڑا تفصیل کے ساتھ جمعے والے دن صبح کی نماز میں آپ سنتے ہیں، صبح کی نماز میں آپ سنتے ہیں. کاش ہمیں سمجھ آتی ہو کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اللہ رب العزت نے فرمایا وہاں جو نوکر ہوں گے خدمت گار جنت کے اندر، وہ بادشاہوں سے بڑھ کر عالی شان ہوں گے. اور جو مخدوم ہوں گے، جن کی خدمت کے لیے، جن کو سلام کرنے کے لیے، جن کے اکرام کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ سے ان کو سلام پہنچے گا اور اللہ رب العزت کی ملاقات کا ان کو شرف حاصل ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا، یہاں کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. تو جہاں اللہ رب العزت نے اس نعمت کا بیان فرمایا ہے، جنت کی نعمت کا، وہاں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی، کلا، یہ حقیقتیں برحق ہیں لیکن تم نہیں. بل تحبون العاجلہ، تمہاری محبت جو ہے یہ اس نقد ہاتھ آنے والی دنیا کے لیے ہے. میری جیب میں آ گیا، میں نے بنا لیا، میں مالک بن گیا، بچوں کے نام کر دیا، میرا ہو گیا، میرا وہ بن گیا، میرا یہ بن گیا. بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے. پلاننگ کے لیے، آخرت کے لیے انسان فکر مند ہو، پلاننگ کرے، آخرت کے لیے سوچے، آخرت کے لیے محنت کرے. اللہ اکبر، یہ تو بہت اونچی چیز ہے. ایسا ہونا چاہیے ہر عقل مند اور دانش مند انسان کو، ہر زیرک
اور ہوش مند انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے فکر کرے. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اسی لیے دی اور یہ موقع اسی لیے دیا ہے کہ انسان اپنی آخرت کی تعمیر کرے. دنیا کے لیے تو انسان نے کوشش کرنی ہے اور ملے گا وہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. بڑھ نہیں سکتا, گھٹ نہیں سکتا, وہ مل کے رہے گا. جب تک جو لقمہ میرے منہ میں اتر کر میرے پیٹ میں جانا ہے اور میرے جسم کی توانائی بننا ہے جس نے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے, جب تک میں اسے کھا نہیں لیتا, اپنے جسم کا حصہ بنا نہیں لیتا, میں مروں گا نہیں. مجھے موت نہیں آئے گی, موت بعد میں آئے گی. اپنے مقسوم کا رزق پہلے کھاؤں گا اور جو اللہ نے میرے لیے مقدر لکھا ہوگا وہ مل کر رہے گا. ساری دنیا چاہے کہ اسے نہ ملے لیکن مجھے ملے گا, آپ کو بھی ملے گا. اور جو میرے مقسوم میں نہیں ہے, ماں باپ چاہیں, اولاد چاہے, دوست چاہیں, حکومتیں چاہیں کہ اس کو دے دے, وہ نہیں ملتا. یہ حقیقت ہے. اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا تو ایسی ہے جو انسان کو مقسوم کی ملتی ہے, اور آخرت وہ ہے جو انسان نے نیت اور عمل سے لینی ہے. انسان اس کی نیت کرے اور اس کے لیے عمل کرے, اور اس کے لیے جو انسان عمل کرتا ہے اللہ رب العزت, انسان ایک عمل کرتا ہے اللہ اس کو 10 بنا دیتے ہیں. اس کا اخلاص زیادہ ہو تو اللہ 70 بنا دیتے ہیں. اس کا اور زیادہ اخلاص اور اتباع سنت کا جذبہ ہو تو اللہ 70 کا 700 بنا دیتے ہیں, 700 کا 7000 بنا دیتے ہیں, 7000 کا بے شمار بنا دیتے ہیں. اللہ رب العزت دینے والا ہے, اللہ دے کے خوش ہوتے ہیں. اللہ بہت ہی کریم ہے, سخی ہے, دینے والے ہیں, دے کے خوش ہوتے ہیں. اس سے جتنا مانگو اتنا ہی دیتا ہے, اور جو اس سے زیادہ مانگے اس کو پہلے دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ اس کی دعا قبول ہو ہمیشہ دعا مانگے, اور جب خوشحالی سے سارا کوئی سیدھا سیدھا چل رہا ہے نا پھر دعا مانگے. پھر جب سختی آ جاتی ہے تو یہ مانگتا ہے نا خوشحالی میں مانگنے والا, اللہ کہتے ہیں پہلے اس کو دو, یہ ہمارا روز کا مانگنے والا ہے, پہلے اس کو دو. اور جو صرف مشکل پڑے اس وقت مانگتا ہے تو پھر حساب ہے اللہ رب العزت کا, کوئی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے, کوئی ذرا دیر سے قبول ہوتی ہے, اور کوئی قبول تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا ثمر انسان کو آخرت میں جا کے ملتا ہے. قبول ضرور ہوتی ہے, آخرت میں جا کے ملتا ہے. اس لیے دعا مانگ کے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو خیر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو انسان کو بھیجا ہے یہ آخرت کی تعمیر کے لیے بھیجا ہے, آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے. فرمایا وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, یہ حقیقت ہے کہ تم نے آخرت کو چھوڑ رکھا ہے. آخرت کے لیے پلاننگ بھی کوئی نہیں اور آخرت کے لیے محنت بھی کوئی نہیں. جن لوگوں کا کوئی آخرت پر یقین ہے, میرے جیسے ڈھیلے یقین والے اور آپ جیسے ماشاءاللہ بڑے دانش مند اور بڑے کاروباری کامیاب لوگ, وہ یہ کہتے ہیں یار اللہ کی رحمت بڑی ہے, اللہ نے جنت کالے واسطے بنائی, انہیں کی جنت دا کرنا, ساڈے گناہگاراں واسطے بنائی, سانو ہی دینی انہیں جنت. اور اللہ نے کی کرنا جنت, کوئی شک نہیں. اللہ رب العزت نے جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے, لیکن جنت میں جائیں گے کون؟ اہل ایمان. جنت میں جائیں گے کون؟ پاک باز, نیکوکار, وہ جنت میں جائیں گے. تو ہم نے یہاں صاحب ایمان بننا ہے, نیکوکار بننا ہے, پاک باز بننا ہے, تاکہ اس پاک گھر میں چلے جائیں, اور اللہ رب العزت کے فرما بردار بننا ہے, شکر گزار بننا ہے. وہ شکر گزاروں اور فرما برداروں کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے. ان الابرار, جو حق شناس اور حق ادا کرنے والے ہیں, ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے. تو جنت کی نعمتیں یہ حاصل کرنا اصل اس زندگی کا مقصد یہ ہے, اور کامیابی یہی ہے کہ انسان اس زندگی کے اندر جنت کا سامان کر لے, اللہ کی رحمت سمیٹ لے, اور اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لے, اور جنت کے لیے اپنے اندر جو بنیادی صلاحیت ہے ایمان, یقین, اور وہ جو چیز ایمان کے منافی ہے اس چیز پہ کنٹرول کر لے انسان. ایک آیت جو ہے نا, یا ایک مقام سورۃ النازعات کا میں سنا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا سن لو, من طغیٰ, جو سرکش ہو گیا, اکڑ گیا, حد سے بڑھ گیا, بندگی کی حد سے نکل کر اللہ کا باغی بن گیا, شکر گزاری کا راستہ چھوڑ کر ناشکرا بن گیا, اللہ کا شکر نصیب ہی نہیں. جتنا بھی مل جائے کہتا میرے پاس کیا, مجھے کیا دیا, وہ دیکھو اس کے پاس کیا, اس کے پاس کیا, اس کے پاس, میرے پاس کیا. شکر نہیں کرتا اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے. دی ہے اس نے شکر کرنے کے لیے, فرما برداری کی جگہ پہ لگانے کے لیے, مل گئی ہے تو اکڑتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں کی جگہ پر لگاتا ہے, اللہ کی ناراضگی کے راستوں میں لگاتا ہے. یہ نعمت کی ناقدری ہے. طغا, سرکش ہو جاتا ہے,
اما من طغا وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا اور دیکھی جائے گی آخر جدوں آئے گی پختلا گی۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک دوست نے بتایا، کہنے لگا لوگوں کی جرت اتنی ہو گئی ہے، اس کو کہا کہ دنیا میں پیسے نہیں دیتے ہو تو آگے جا کے دینے پڑیں گے، کہتا جا کے آگے لے لیں، ڈبڑ جا کے ہوتے تیرے نال مکا کر لیں گے، اگے جا کے لے لی، میں کوئی نہیں دینے، جا اتنے جا کے لے لی۔ اتنی جرت، اتنی دلیری، اللہ اکبر۔ وہاں انسان ایک نیکی کے لیے سب جگہ بھیک مانگے گا، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا، لوگوں کے گناہ اٹھانے پڑیں گے اس کو، جب نیکی نہیں ہوگی لوگوں کے گناہ اٹھا کے جہنم میں جانا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ نیکیوں کے انبار لے کے آئیں گے لیکن گناہ ہوں گے، لوگوں کے حق مارے ہوں گے، لوگوں کا کھایا ہے، لوگوں کا دبایا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، لوگوں کو فریب دیا ہے، یہ سارا کچھ لے کے آئیں گے اور سارے لینے والے آ جائیں گے، سارے لینے والے آ جائیں گے، سارا کچھ تقسیم ہو جائے گا، صدقے تقسیم ہو گئے، عمرے تقسیم ہو گئے، نمازیں تقسیم ہو گئی، زکاتیں تقسیم ہو گئی، لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کی توہین کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی، ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے سر پہ ڈال دو، نیکیاں لے کے آئے تھا، گناہ اٹھا کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے انسان کو اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ اما من طغا وآثر الحیات الدنیا، جو سرکش ہو گیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے سے بھی محفوظ رکھے، جہنم کو دیکھنا بھی انسان کے لیے بہت بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور اللہ رب العزت کے ایسے بندے ہوں گے جو جہنم کے اوپر سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، جنت میں پہنچ کے کہیں گے وہ جہنم بھی تھی، وہ کہاں گئی؟ اللہ رب العزت نے ان کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں دیا، بجلی کی سی تیزی کے، جیسے بجلی کا کنڈا ہوتا ہے ایسے چمکتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اس طرح تیزی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ دیکھنے سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ سرکشی، بغاوت، تکبر، اکڑ، یہ کبھی نہیں انسان میں ہونی چاہیے۔ مال ملے متواضع، نیکی کرے متواضع، اللہ رب العزت نے عزت دی ہے متواضع، سرکشی نہیں ہونی چاہیے، اور دنیا کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، ترجیح ہمیشہ آخرت کو دینی چاہیے، مقدم آخرت کو رکھے، آخرت کی فکر کرے، اس کو پریفر کرے، اس کو سامنے رکھے، اس کی فکر کرے، میری آخرت خراب نہ ہو جائے، دنیا کی خیر ہے، یہاں کمیاں کچھ ہیں اللہ دور کر دے گا، یہاں کمی بھی ہو کوئی بات نہیں، آخرت اچھی میری اور میری اولاد کی۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، آخرت بڑی ضروری چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو سرکش ہو گیا اور دنیا کو ترجیح دی، اس کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا۔ دو معنی اس کے، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا مقام کیا ہے، سارے جہان کا بادشاہ، سارے جہان کا کنٹرول کرنے والا، تدبیر کرنے والا، ہر چیز کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دماغ کے سارے سسٹم، ان کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ میرے دل کی دھڑکن کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ میرا ایک ایک جسم کا، میری باڈی کا ایک آرگن جو کچھ کر رہا ہے، میرا جگر، میرے گردے اور میرا معدہ اور میرا دل، میری آنکھیں، میرا پورا سسٹم جو باڈی کا ہے، یہ کس کے امر سے چل رہا ہے؟ میرے اللہ کے حکم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا کرتے تھے، والذی نفس محمد بیدہ، میری جان اس کے قبضے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، اور ہم جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اس کا سر اللہ کے عرش کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں زمین سے بھی نیچے ہے، اتنا بڑا اللہ کا فرشتہ ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، سبحانک سبحانک، اللہ تو پاک ہے اور تیری شان کتنی بلند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری شان بڑی بلند ہے، لیکن جو میری جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو میری شان کا پتہ نہیں کہ میں کیسے پکڑ لیتا ہوں۔ جھوٹی قسم تذر الدیار بلا کیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ گھروں کو تباہ کر دیتی ہے، نسلوں کو برباد کر دیتی ہے، اور ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پکڑتا نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے رحمت سے نوازا ہوا ہے کہ گرفت نہیں آتی، اللہ مہلت پہ مہلت دیتا ہے، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے اور جھوٹی قسم کھانے سے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت نے شرک کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی، کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی، ہر چیز سامنے ہوگی، اللہ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہوگی، کتابیں بھی سامنے آ جائیں گی، زمین بھی گواہی دے گی، آسمان بھی گواہی دے گا،
کئی لوگ جو ہیں وہ کہیں گے میں نہیں مانتا ان ساری گواہیوں کو، میں تو صرف اپنے آپ کی شہادت مانوں گا. یہ زبان بند ہو جائے گی، جسم بولنا شروع ہو جائے گا. ایسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر چیز سامنے آ جائے گی. اللہ اکبر. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر زندگی کا، جوانی کا، مال کمانے کا، خرچ کرنے کا جو سنا ہے اس پر سن کے قبول کرنے اور عمل کرنے کا، اور سن کر ٹھکرا دینے اور عمل میں بلا دینے کا میں نے اللہ کو حساب دینا ہے. جب تک میں ان چیزوں کا حساب نہیں دوں گا میں اللہ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکوں گا. یہ وقت جس نے یاد رکھا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو لگام دے لی. میری خواہش میں یہ کر لوں، نہیں، میرے اللہ نے اجازت نہیں دی، میں نے ادھر نہیں جانا. میرے اللہ نے روکا ہے بد نظری سے، میرے اللہ نے روکا ہے بدکاری سے، میرے اللہ نے روکا ہے بے ایمانی سے، خیانت سے، بددیانتی سے، دھوکے سے، فریب سے. میں نے نہیں کرنا. نفع مل رہا ہے لیکن مجھے یہ نفع نہیں چاہیے. اور یقین جانیے جو انسان کو ملنے والا ملتا ہے نا پہلے حرام سے، اگر انسان تھوڑا صبر کر لے تو حلال سے اللہ تعالیٰ وہی دے دیتا ہے. جو مقدر میں ہے وہ مل جاتا ہے، وہ مل جاتا رہتا نہیں ہے. یہ انسان کی جلد بازی ہے. انسان جلد باز ہے، کہتا ہے ادھر سے آ رہا بس آ جائے. ذرا صبر کر لے، جو اس کے مقدر کا ہے وہ ادھر سے مل جائے گا. میں ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو اپنا گھوڑا پکڑا دیا. اسے کہا کہ میں ذرا بازار میں جا رہا ہوں، تم میرا گھوڑا سنبھالو اور میں آ کر تم سے لے لوں گا. وہ بڑا تیز ترار آدمی تھا. اس نے گھوڑے کی لگام جو ہے نا وہ کسی چیز کے ساتھ اٹکائی اور گھوڑے کی زین اتاری اور زین اتار کے بازار میں بیچ دی اور چلا گیا. گھوڑا چھوڑ کے چلا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ گھوڑا جس کو دے کے گئے تھے وہ تو نہیں ہے اور گھوڑے پر زین نہیں ہے. انہوں نے بازار میں پتہ کرایا کہ ابھی وہ زین بیچ کے گیا ہے. پتہ چل گیا جی. کتنے کی بیچ کے گیا جی؟ 1 دینار کی. فرمایا سبحان اللہ، انسان جلد باز ہے. میں نیت کر کے آیا تھا کہ اس کو 1 دینار دوں گا، وہ حرام کا لے کے چلا گیا اور حلال کے لیے انتظار نہیں کیا. حلال کے لیے انتظار نہیں کیا. تو بھائیوں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو لگام دے کے رکھے. زبان کو لگام دے، آنکھوں کو لگام دے، کانوں کو لگام دے، اس دل کی تمناؤں اور آرزوؤں کو لگام دے. حرام تمنائیں نہیں کرنی، میں ایسا بن جاؤں، میں ویسا بن جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. نہیں، نیکی کی خواہش کرے، نیکوں جیسا بننے کی خواہش کرے. یہ تمنا اور آرزو انسان کو نیکوں کے ساتھ ملا دیتی ہے، اور برے اور غلط کار لوگوں کے ساتھ جیسا بننے کی آرزو انسان ان کو ساتھ ملا دیتی ہے، ان کے ساتھ ملا دیتی ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اللہ کے مقام کو پہچانا اور ڈر گیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور بچ گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو اپنی خواہش کو لگام دے. یا انسان اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کی پوری کر دے، تابع کر دے، اللہ کی خواہش کے تابع کر دے کہ میں نے اپنی خواہش اللہ کی خواہش کے لیے قربان کر دی. میرا اللہ جو چاہتا ہے میری چاہتے ہیں اس چاہت پہ قربان. تو پھر اللہ رب العزت کل قیامت کو کہیں گے میرے بندے جو تو چاہتا ہے میں وہی کروں گا. تو جو چاہے گا تجھے ملے گا، جو تو بولے گا تجھے ملے گا، جو تیرے دل میں آئے گا تجھے ملے گا. انسان یہاں یہ چاہتا ہے نا کہ میری خواہشیں پوری ہوں، کبھی پوری نہیں ہوتی، دل کی دل میں رہ جاتی ہے. جیسے جیسے زیادہ ملتا جاتا ہے نا خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں. انسان کی خواہشیں آپ کو پتہ ہی ہے. پہلے خواہش ہوتی ہے 5 مرلے کا مکان بن جائے، پھر ہوتی ہے 10 مرلے کا بن جائے، پھر ہوتی ہے کنال کا بن جائے، پھر ہوتی ہے 8 کنال کا بن جائے، پھر ہوتی ہے فارم ہاؤس بن جائے، پھر ہوتی ہے کہ یہاں بنایا اسلام آباد بھی بنا لے، ایک کراچی میں بھی بنا لے. خواہش بڑھتی رہتی ہے انسان کی. اللہ اکبر. یہاں پوری نہیں ہوتی، سارے دل کی دل میں لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن وہاں جا کر اللہ رب العزت جو خواہش کرے گا اس کو ملے گی. اور اندازہ کریں کہ جو سب سے کم ترین جنت میں رہنے والا ہوگا، سب سے لوئسٹ، سب سے کم ترین، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی بادشاہی ملے گی. امریکہ سے لے کر جاپان تک، قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک، اتنی بڑی بادشاہی ملے گی اس آدمی کو جو سب سے کمتر ہوگا. اور جس کو بڑی بادشاہی ملے گی اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ. تو اللہ تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور ان کے مطابق اپنی ترجیحات کو متعین کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.